ہو. تو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ تم سے بہتر ہو. اب دیکھو جب اللہ نے قوم کا ذکر کر دیا کہ کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے تو اس میں خواتین خود بخود آ گئی نا، لیکن اللہ نے خواتین کا ذکر الگ سے بھی کیا. اس لیے الگ سے کیا کہ یہ بیماری مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے. کسی پر آنکھ سے اشارے کرنا، مذاق اڑانا کسی کا، کوئی چھوٹے قد کی ہے تو اس کا چھوٹے قد کا مذاق اڑانا، کسی کی شکل اچھی نہیں ہے تو اس کا مذاق اڑانا، کسی میں کوئی عیب ہے اس کا مذاق اڑانا. عیب نکالنے کا جو عنصر ہے یہ مردوں کی نسبت خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. مردوں میں اور بھی برائیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ والی برائی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید بیان کی ہے کہ پڑوسی کے ہدیے میں کوئی عیب نکالا جائے. بعض دفعہ کسی نے کوئی کھانا بنایا، اس نے کہا چلو آج ہم نے پائے پکائے ہیں تو پڑوس میں بھی بھیج دیتے ہیں. اب جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا اصل میں صحیح پکے نہیں تھے نا، اس لیے ایک پلیٹ ہمارے یہاں بھی بھیج دی ہیں. پکے نہیں تھے نا صحیح، یہ کیا بھیجا ہے، ان کو تو پائے پکانے بھی نہیں آتے. اور بھائی اس نے فری پھوکٹ میں آپ کے پاس ایک چیز بھیج دی ہے، آپ شکر ادا کرو. ہاں کوئی اگر اس میں کھانے میں تو ویسے بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی مشورہ ہے تو ان کو کسی وقت دے دیا جائے کہ بھائی تھوڑا سا یوں کر لیں گے تو اور اچھے بن جائیں گے. تو یہ جو تنزیہ لب و لہجہ ہے، عیب نکالنے والا لب و لہجہ ہے، یہ اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے. اس کو فخر کرنا چاہیے ماشاء اللہ اللہ آپ کو. اور یاد رکھو جب کوئی ہدیہ دے نا تو تکبر سے نہیں لینا چاہیے. چھوٹا سا بھی ہدیہ ہو، بڑی نوازش، ماشاء اللہ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے، بڑا دل خوش ہوا آپ. یہ تکبر ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹا سا گفٹ دیا، اب آپ کہہ رہے یہ دیکھو یہ کیا نکلا ہے اندر سے، اتنا بڑا ڈبہ تھا، میں سمجھ رہا پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہوا ہوگا، جب یوں کر کے کھولا ہے تو اندر سے یہ نکلا ہے اس میں سے. لوگ یہ بھی عید کے موقع پہ گفٹ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو بعض دفعہ وہ ڈبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس میں کوئی کیا بھرا ہوا ہوگا، کھولو تو ایک بالو شاہی رکھی ہوئی ہوگی درمیان میں بیچ میں. تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کسی نے بھی کوئی بھی چیز ہدیہ دیا محبت سے، میں اپنے شیخ کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو 5 روپے ہدیہ دیتا تھا ہر مہینے، اور وہ کروڑ پتی تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس. ان کے پاس تھا نا، ہمارے پاس تھوڑی تھا، تو ہم تو اپنے حساب سے دیں گے. تو وہ بڑے آرام سے لیتے تھے اور جیب میں ہمارے سامنے ڈال لیا کرتے تھے، ایسے لیے اور یہاں جیب میں. اور کچھ رقم صدقے کی دیتا تھا کہ یہ صدقہ کہیں بھی کرنا. اس کا نام تھا الوظیفۃ لتوسیع الرزق، یعنی 2 لفافے دیتا تھا ہر مہینے. ایک پر لکھتا تھا یہ رزق میں برکت کا وظیفہ، اس پہ ہدیہ نہیں لکھا ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات؟ رزق میں وسعت کا ذریعہ، رزق میں برکت کا ذریعہ، یعنی صدقہ ہے نا، صدقے سے کیا ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں کیا ہو، برکت. ہدیے پر نہیں لکھا ہوگا کہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں برکت. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ کو گفٹ دینے کے لیے بھی مقصد کیا ہے، اپنے پیسے بڑھ جائیں، تو وہ تو بس محبت کا اظہار ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں. یہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ جتنا غربا کو کھلائیں گے اللہ مال میں برکت دے گا. تو اس سے یہ ذہن سازی بناتے تھے حضرت کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری جیب سے کچھ نکل رہا ہے، اصل میں انویسٹ کر رہے ہو، اس کا ریٹرن ملے گا تمہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہدیہ میں عیب نکالنا یا کسی قوم میں کوئی عیب ہو اس کا عیب تلاش کرنا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ایک حدیث میں آتا ہے لا تظہر الشماتۃ لاخیک، کسی میں کوئی عیب ہونا تو اس کے عیب کو دیکھ کے خوش مت ہو، خوش مت ہو. مذاق اڑاتے ہیں نا، جیسے بھپتیاں کستے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے، اس کو تو دیکھنا نہیں آتا، یہ تو ہکلاتا ہے، یہ تو نظر نہیں آتا اس کو، یا یہ موٹا ہے بہت زیادہ. بعض لوگ فطرتاً موٹے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ڈائٹنگ کرتے ہیں پھر بھی وزن بہت زیادہ ہے. اب لوگ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، ذہنی. اور ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں، وہ ذہنی مریض بن جائے گا. کوئی بہت دبلا ہے تو ہر وقت اس کو
دبلا وہ کہہ کے نا وہ کیا بن جاتا ہے, ذہنی مریض بن جاتا ہے. یہ بہت کڑوے جملے ہیں, ان کو زبان سے نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہو نا ایسے مذاق, آپ سمجھتے ہو صرف میں اکیلا ہوں, دن بھر 10 لوگوں سے وہ یہی چیز سنتے سنتے ذہنی مریض بن جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگوں کو, پاگل ہو گئے, وہ بالکل دماغی توازن خراب ہو گیا. تو باس ہاں آپ کی بہت زیادہ بے تکلفی ہے کسی سے, آپ کو پتہ ہے یہ میرے مذاق سے پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا, تو ایسی بے تکلفی اگر کسی سے ہے تو ایک الگ بات ہے. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے ملنے کے لیے, تو ہم حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہیں, کہا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں میں کچھ ناراضی ہوئی ہے, تو وہ گھر سے بولو نا بھائی چلے گئے. تو ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں کا سسر جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ کس قسم کے چل رہے ہیں. بیٹی سب سے پہلے تو چھوٹی سی بات کو کیا کرے گی, 10 گنا بڑھا کے بتائے گی. ہر گھر میں چھوٹی موٹی ناراضی ہوتی ہے, چلتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً ابا کو فون کر دو. لڑکیاں کیا کرتی ہیں, شادی کے بعد شوہر نے ذرا سی کوئی اوپر نیچے بات ہوئی فوراً ابا کو فون ملایا, اور ابا وہاں تپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, بندوق لے کے, رخصتی کر کے وہ انتظار کروں گے ذرا فون آئے میں ٹھا کر کے گولی ماروں. یعنی ایک کچھ ایسا ہی کچھ بن رہا ہوتا ہے. تو ادھر فوراً ذرا سا پھڈا ہوا, اس نے اٹھا کے کوئی پلیٹیں ولیٹیں توڑ دیں, کوئی بیلن ویلن اٹھا کے اس نے مار دیا. تو باؤ ایک دم پھڈا شروع, اور بھائی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, یہ ذرا سمجھ لیں آپ کی, ابھی دولہا میاں جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, تو فوراً بیگم نے کیا کیا, فون ملایا اور ایسے رو رو کے دکھڑے سنائے. ادھر ساس بھی فارم میں اور سسر, ان کو اپنا زمانہ یاد آ گیا ہیں بھائی. اور پھر وہ داماد کو فون کر کے سناتے ہیں وہی تو بھی ہم آ رہے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی. یہ کہتے ہیں آؤ آ کے دیکھو ذرا, آ جاؤ, ہم نے بھی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے اور جاہلوں کی طرح, ارے بھائی ہوتا ہے یار, سب چلتا ہے سب گھروں میں, انسان ہے تو لڑیں گے نا آپس میں. آپ لوگ کا نہیں مائی سے پٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ. انہوں نے ڈانٹ لگائی, زیادہ لگا دی, آپ کو غصہ آ گیا تھوڑا سا, آپ نے کہا یار نہیں بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو. اب یہ تھوڑی کہ اعتکاف چھوڑ کے بھاگ جاؤ, یا نیم بھائی کو اٹھا کے مزے سے باہر کر دو. چلتا ہے بھائی, جب اجتماعیت ہوتی ہے تو اونچ نیچ ہوتی ہے. اتنا نازک مزاج بننا, بالکل چھوئی موئی بن کے رہنا, ایسا آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب سیٹ ہے, سب چلتا ہے, سب چلتا ہے. کو بہت زیادہ جب تک خطرناک حد تک معاملہ نہ پہنچے نا, چلانا چاہیے, اور لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہیے. ہو گئی چلو بھائی, تم نے بھی سنا دی, تم نے بھی سنا دی, مٹی پاؤ. یوسف اعرض عن ھذا, وہ عزیز مصر نے کہا تھا نا یوسف بس کیا کر, جو ہوا سو ہوا. وہ تو خیر کسی اور وجہ سے کہا تھا اس نے. تو فوراً ایک لڑائی اور طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بھائی آپس میں تھوڑی سی کیا ہوئی ہے, ناراضی ہوئی ہے, اور حضرت علی گھر سے چلے گئے. تو نبی نے یہ نہیں کہا میری بیٹی سے کون ہوتا ہے یہ ناراض ہونے والے, میں نے اپنی بیٹی دے کے اتنی عزت دی, پیغمبر کی بیٹی سے نکاح کیا اور یہ ہو رہا ہے گھر میں, کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلاش کیا, پتہ چلا جی مسجد نبوی میں مٹی میں سو رہے تھے. تو آپ نے جا کے محبت سے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے. کیا فرمایا, یا مٹی والے. تو بظاہر تو یہ لفظ توہین کا ہے, بظاہر کہ مٹی, بھائی کسی کو مٹی والا کہنا عرب اس کو برا سمجھتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں کہا تو حضرت علی اپنی کنیت ابو تراب پر فخر کرتے تھے. ہمیشہ کیا چاہتے تھے, مجھے کیا کہا جائے, ابو تراب, مٹی والا. تو کسی سے تعلق ہو, وہاں بھی دیکھیں نبی نے محبت کا اظہار کیا. یہ نہیں کہ جا کے جیسے آج کل ہوتا ہے داماد کا گریبان پکڑے کھڑا کیا, اس کو بتا بے کیا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. تو بھائی بس چھوڑو, جو بھی مسئلہ ہے ہوگا, آپس کا گھریلو مسئلہ ہے, چلتا ہے یار. اپنا یاد کرو, خود بھی تو بڑے بڑے مسئلے تم نے کھڑے کیے تھے. یہ تو اب بچے بڑے ہو گئے, میاں بیوی کے پڈے اس وقت ختم ہوتے ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں. جب تک بچے ہیں نہیں تو تباہی والی لڑائیاں, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو بھی لڑائیاں. جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر یہ تباہی کیا ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. تو اس وقت تک برداشت کر لیا کو. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ جو نبی نے فرمایا نا ابو تراب, یہ بظاہر توہین کا جملہ ہے, مگر یہ کیا ہے,
محبت ہے, مزاح ہے, تو حضرت علی اس پہ فخر کیا کرتے تھے. تو کسی کا گہرا تعلق ہو, وہ کوئی ایسی بات کہہ دے, وہ بری نہیں لگتی انسان کو. لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں, وہ جو میں قصہ سناتا ہوں نا, ایک بڑا باریک سا طالب علم تھا, تنکے کے دو طرف میں نے کہا بٹن لگاؤ اور باڈی بلڈنگ کیا کرو. تو میں نے طلبہ کو کہا ہوا تھا یہ مذاق صرف مجھے کرنے کی اجازت ہے, آپ لوگوں کو اجازت نہیں. اور اس کو میں نے کہا ہوا تھا کوئی اگر تم سے اس قسم کا مذاق کرے تو مجھے بتانا, کیونکہ استاذ کی اس قسم کی باتیں طالب علم ہنس کے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, لیکن وہی جب طالب علم کرے گا تو ان کو غصہ آتا ہے کہ تو کیوں مجھے کہہ رہا ہے دبلا, ایک چماٹ لگاؤں گا نا پتہ چلے گا کہ میں وہ پھر یہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں الحمدللہ, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا دبلا ہونا اس کے لیے کیا بن جائے, وہ غم سے اور دبلا ہونا شروع ہو جائے. بعض لوگ نا چھیڑ چھیڑ کے اور تپاتے ہیں. وہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بوڑھے آدمی گئے علاج کے لیے. حکیم صاحب نے کہا مجھے یہ بیماری, مجھے یہ بیماری. اس بوڑھے آدمی نے کہا مجھے یہ بیماری, مجھے یہ بیماری. تو حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. پھر اس بوڑھے آدمی نے کہا بھائی میں کھانستا بھی ہوں, مجھے کمر میں بھی تکلیف ہے. حکیم صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا. اب ہر بات میں بڑھاپا, تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ گیا. بولے کیا یار, کوئی علاج کرو, دوا دو, ہر بات میں بڑھاپا. تو جب غصہ آیا نا, حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. اب بتاؤ وہ بیچارہ کہاں جائے گا, وہ کہاں جائے گا بیچارہ. تو طنز کرنا, مذاق اڑانا, لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. تانے نہ دیا کرو, تانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کا کوئی عیب ہے, آپ اصلاح کی نیت سے اس کو بتائیں. اس کو چڑھانے کے لیے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے اگر بتائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا, تانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. کیسی پیاری حدیث ہے. آئینہ بھی آپ کو آپ کا عیب دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا, لیکن طنز کرتا ہے. کہیں آئینہ جو ہے نا, جب آپ نے سامنے رکھا تو آپ کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہوگا, دکھا دے گا وہ, لیکن ہنسے گا نہیں آپ کے اوپر. بولے گا دیکھ رہا ہے یہ تو تیری شکل ہے, دیکھ بتا چڑیل جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, شیطان جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, ایسے کہتا ہے وہ. تو آئینہ کیا کرتا ہے, نمبر 1, جب آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کا عیب دکھائے گا, نہیں رکھیں گے تو عیب نہیں دکھائے گا. کیا مطلب, ایک آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری اصلاح کی جائے یا مجھے کوئی عیب بتایا جائے, پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تو اس کا مطلب آپ آئینہ نہیں ہو, آپ کو اس کو چھیڑنے کا شوق ہے. سمجھ رہے ہو نا. ہاں, باپ اپنی اولاد کو سمجھائے, شوہر بیوی کو سمجھائے تو ایک الگ بات ہے. ایک اجنبی آدمی کو جا کے بلا وجہ, نہ آپ کا اس سے لینا نہ دینا, اس کو بلا وجہ جا کے ٹوک رہے ہو کہ بھائی تو ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے, تو یہ کیوں کر رہا ہے, تو وہ کیوں کر رہا ہے, تو اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان. تو آئینہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب سامنے رکھا جاتا ہے تو عیب بتائے گا, ہٹا لو گے تو عیب نہیں بتائے گا. دوسری بات یہ کہ آئینہ اتنا ہی عیب بتاتا ہے جتنا آپ میں ہے. ایک پھنسی ہے تو 4 نہیں دکھائے گا, لیکن جو تانا دینے والا ہے وہ آپ کے چھوٹے سے عیب کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا. اگر آپ میں ایک گناہ ہوگا نا, وہ ایسا بڑھائے گا کہ جیسے آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس لیے نبی نے فرمایا مومن کے لیے کیا بنے, آئینہ بنے, طنز نہ کرے. تو ولا تنابزوا بالالقاب, اور فرمایا برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو. برے نام رکھنا, ٹھگنو, موٹو, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں, اور وہ نام سے ہی بیچارہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی کو وہ نام پسند نہیں ہے تو اس کو اسی نام سے پکارا جائے جو نام اس کو پسند ہے. عزت ہے اس میں انسان کی, جس نام جو اس کا نام ہے بھائی اس سے پکارا جائے اس کو. تو ولا تنابزوا, ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا, ابھی بھی شاید کبھی بیان, اس کا نام, وہ سفید چٹا گورا تھا, اس کا نام لڑکوں نے کہا تھا ملائی. وہ بڑا ہو گیا, میرے خیال ہے بچے بھی ہو گئے, مگر وہ ابھی بھی ملائی ہے. اب بتاؤ یار, کوئی انسانیت ہے. تو پوری زندگی کے لیے میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا, یہ جو بچوں کے نام بگاڑتے ہیں نا, گڈو مٹھو کر کے, یہ غلط ہے. بچے کی عزت اسی میں ہے, جو پراپر نام ہے اس سے پکارا جائے. جو پراپر نام ہے, چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, پر نام رکھا کیوں اگر پکارنا نہیں تھا. تو بعض قوموں میں یہ دستور ہے, وہ گڈو مٹھو ٹٹو پپو
وہ بڑا ہو جاتا ہے, دادا بن جاتا ہے, مگر وہ ٹٹو کا ٹٹو ہی رہتا ہے بیچارہ. یہ بتا رہا ہوں, یعنی وہ نام سے الو کا پٹھا لگ رہا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ. بھائی اس کا نام ہے عبد الستار ہے, وسیم ہے, سلیم ہے, مسعود ہے, حمید ہے, ابراہیم ہے, اسحاق ہے, عیسیٰ ہے, یوسف ہے, جو بھی نام ہے وہ نام سے اس کو پکارنا چاہیے, یا کنیت ہو اس کی ابو فلاں کر کے پکار دو. تو بگاڑنا نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگتا یہ ناموں کو اس طرح سے بگاڑنا. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور آگے اللہ نے فرمایا, یہ تو بہت اہم آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو بدگمانی مت کیا کرو. یہ بڑی مشکل چیز ہے, اس سے بچنا. آج کل کسی کا کوئی عمل آپ کے سامنے آیا, اس کا اچھا پہلو بھی نکلتا ہے اور برا پہلو بھی, تو حتی الامکان اچھا پہلو تلاش کیا جائے. جس کے دل میں فساد ہوتا ہے نا, وہ حتی الامکان برا پہلو تلاش کرتا ہے. دیکھو کہیں کھانا کسی نے پکایا, اس کو پکانا نہیں آیا, غلط پک گیا. اب اچھا پہلو کیا ہے, یار سادہ اتنا ہے, سادگی دیکھو, پکانا ہی نہیں آتا, ہوتا ہے نا اجتماعی نظم میں. اور برا پہلو کیا ہے, کمبخت کو کھانا پکانا نہیں آتا. اچھا پہلو تلاش کر لے انسان. کوئی آدمی کو کوئی کام کا وہ بھول گیا, کسی کو آپ نے کام کہا وہ بھول گیا, 2 دفعہ بھول گیا, تو آپ اس کا اچھا پہلو کیا, یار کام کا اس پہ بوجھ اتنا ہے کہ بیچارہ بھول جاتا ہے, کام زیادہ ہے, اگر واقعی ہو بھی کام زیادہ. برا پہلو کیا ہے کہ دماغی نہیں ہے, کمبخت مغز میں جو ہے نا وہ کھوپڑی میں بھوس بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں, کھوپڑی میں کیا بھرا ہوا ہے, بھوسا بھرا ہوا ہے, جو کام بولو بھول جاتا ہے. ہاں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بالکل لوگوں کو ایسے چھوڑ دیں گے وہ تو پھر کھا جائیں گے نا. تو اب جیسے ہمارے امام صاحب جو شروع کی چند رکعت تراویح پڑھاتے ہیں نا, ایک دن لیٹ آئے, بھائی ہو جاتا ہے, انسان ہے, ہم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہاں گئے, شروع کی چند رکعتیں یہ پڑھاتے ہیں نا امام صاحب. اب میں دیکھ رہا ہوں یار میں نے وہ تیاری بھی نہیں کی, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. لیکن ظاہر ہے یار کوئی ہو گیا ہوا مسئلہ ہے, انسان ہے. اگلے دن پھر شارٹ. تو اچھا پہلو کیا, بھائی کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. تیسرے دن پھر شارٹ, بھائی کچھ ہو گیا. چوتھے دن جب شارٹ ہوا, میں نے کہا اب شارٹ ہونے پر پابندی ہے, کیونکہ معاملات میں بہرحال تنبیہ تو کرنی پڑے گی نا. ایک دن انہوں نے غلطی, میں جب آگے تراویح پڑھا رہا ہوں, انہوں نے غلطی بتائی, غلط بتائی. میں نے کہا چلو ہو جاتا ہے, انسان ہے. دوبارہ پھر غلط بتا دی. اب ایک دفعہ جب غلط بتا دو نا, آدمی بہت کنفیوز ہوتا ہے, پھر وہ غلط ہی پڑھتا رہتا ہے. 2 دفعہ ایسا کیا, اگلے دن پھر انہوں نے غلط. میں نے کہا بھائی 5 دفعہ غلط بتائی مختلف دنوں میں. ایک دفعہ میں نے بھی غلط بتائی تھی, لیکن انہوں نے 5 دفعہ. پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اب میں نا سلام پھیر کے سب کے سامنے بتاؤں گا غلط بولتے ہیں. لیکن بھائی جب تک آپ کو یقین نہیں ہے, 100% اطمینان نہیں, آپ کیوں فتح دے رہے ہو؟ تو معاملات میں ایک حد تک تو ہے, اس کے بعد تنبیہ کرنی پڑتی ہے. یہ جو موضوع ہے بدگمان ہونا نہ ہونا, یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ یعنی جس سے معاملہ نہیں پڑ رہا, معاملہ پڑ رہا ہے, پھر تو آپ کو بہرحال دیکھنا پڑے گا تاکہ لوگ آپ کو بیوقوف بنا کے کھانا نہ شروع کر دیں. یہ تو ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, تو نیک آدمی بیچارے. تو حتی الامکان کون سا پہلو تلاش کرنا چاہیے؟ اچھا یہ ہم سب میں مرض ہے, اسی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. مختلف مسلکوں میں بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں. ایک عالم کا بیان سنا, پورے مسلک پہ فتویٰ تھوپ دیا کہ یہ سب ایسے ہوتے ہیں, سب ایسے ہوتے ہیں. وہ کسی اہل حدیث کا بیان سنا تو پتہ چلا کہ فتویٰ لگا دیا سارے اہل حدیث ایسے. اس نے کسی دیوبندی مولانا صاحب کا بیان سنا تو فتویٰ لگا دیا سارے دیوبندی. یہ بھی تو بدگمانی ہے نا, کہ دیکھ کے چاول کی طرح 2 چاول چیک کر کے پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا آپ نے. یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ایک قوم نے دیکھا کہ کسی قوم کے آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا, پوری قوم پہ حکم لگا دیا کہ یہ تو ہوتے ہی کیا ہیں, فراڈی ہوتے ہیں. او بھائی آپ نے کیسے حکم لگا دیا 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے کہ یہ سارے ہی فراڈی ہوتے ہیں؟ تو یہ وہ بدگمانیاں ہیں. مجھے اپنا جب بھی میں اس موضوع پر بیان کرتا ہوں, بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے, اس سے بڑی عبرت ہوتی ہے, ہمیشہ وہ یاد آتا ہے. ہم تبلیغ والوں کے ساتھ بچپن میں تھے کہیں,
دیکھو بعض دفعہ انسان کوئی ایسی نیکی کرتا ہے ایسا لگتا ہے وہ شاید کام آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا بچہ تھا, تبلیغ والے آئے ہوئے تھے ہمارے محلے میں, بہت شدید سردی تھی. سردی اتنی تھی کہ کوئی گشت کے لیے نکل ہی نہیں رہا تھا ان کے ساتھ نصرت کے لیے. اللہ نے میرے میں کوئی بڑے اعمال میں نے زندگی میں نہیں کیے, لیکن ایک آدھ کچھ اس ٹائپ کے شاید کروا دی اللہ نے کہ دعا مل گئی اس سے مجھے. تو میں اس وقت میری عمر بھی کم تھی, تو مجھے ان پہ بڑا ترس آیا کہ یار یہ باہر سے جماعت آئی ہے اور میرا کوئی معمول بھی نہیں تھا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی زیادہ معمول, لیکن مجھے ان پہ ترس آیا. میں نے کہا کوئی بھی گشت نہیں کر رہا ان کے ساتھ تو میں چلتا ہوں. آج بڑی دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا یار کبھی اللہ کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی دینی چاہیے. میں ان کے ساتھ چلا گیا 14 یا 15 سال. تو مجھے یاد ہے اس میں ایک پٹھان مولانا صاحب تھے, بلکہ مولانا بھی نہیں تھے, وہ ٹائپ کے تھے مولانا, یعنی ماشاءاللہ داڑھی واڑی بڑی. میں جب ان کے ساتھ گشت کروا رہا تھا نا, سردی میں ہم نے وہ چادریں لپیٹی ہوئی تھیں, تو ان کو میرا یہ عمل بڑا اچھا لگا. انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ آپ سے انشاءاللہ دین کا بہت کام لے گا, آپ نے سردی میں ہمارا ساتھ دیا. وہ ایسے ہی انہوں نے درد سے دعا دی کہ وہ میرے دماغ کے گوشے میں بیٹھ گئی. اور جب میں آج دیکھتا ہوں نا اپنے آپ کو جس حالت میں اللہ اگر قبول کر لے یہ, تو مجھے یاد آتا ہے کہ یار یہ اس پٹھان کی دعا لگی ہے. صحیح ہے نا, یعنی اگر یہ اللہ قبول کر لیں, نہ کریں تو ہمیں کیا پتہ یہ ہو بھی رہا ہے یا حقیقت کیا ہے اس میں. تو مجھے یاد آتا تھا کہ یار وہ جو میں نے اس کا ساتھ دیا تھا نا اس سردی میں, یعنی ایسا سردی ہو رہی تھی کہ دروازہ بچاتے ہوئے نا ہاتھوں کو وہ لگ رہا تھا بہت زور سے. تو اس نے جو یہ الفاظ کہے نا مجھے اب تک یاد آتا ہے, اور اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی, وہ پتہ نہیں کہاں گیا, وہ تو جماعت آئی تھی چلی گئی, باہر کی جماعت تھی کہیں نہیں پتہ, لیکن وہ میرے دماغ میں کیا ہوا. اور اس وقت کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ میں کوئی اس لائن کی طرف آؤں گا اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے گا. تو انہی دنوں کی بات ہے, جماعت گشت کر رہی تھی, تو ہم نے ایک صاحب کو دیکھا اپنے سامنے گھر کے اندر جاتے ہوئے, مین گیٹ ہے اس سے چلے گئے وہ گھر میں. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے. جب وہ گھر میں گھسے ہیں تو ہم بھی چلے گئے, دروازہ بجایا, بچہ آیا, جی کس کو بلانا, ہم نے کہا وہ آپ اپنے ابو کو بلا دیں. وہ گیا گھر میں گیا, اس کے ابا نے اس کو بول دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں یا ہو سکتا ہے کہیں سے چلے گئے ہو. تو آ کے کہنے لگا ابو گھر پہ نہیں ہے. تو فوراً امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے پیچھے دروازہ ہو, اور یہ ہو بھی سکتا ہے گھر میں آئے ہوں, پانی پیا ہو اور وہاں سے نکل گئے. پتلی گلی تو ہوتی ہے نا, پتلی گلی سے نکل لی ہوں بھئی, یہ چوڑی گلی ہے اور وہاں پیچھے کیا ہوگی, پتلی گلی ہوگی, پتلی گلی سے نکل لی ہوں. اور یہ ممکن واقعی کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو مجھے وہ بات ان کی بڑی اچھی لگی. میں نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں, تربیت, اس کو کہتے ہیں اخلاق کا سنورنا اور سدھرنا. بھائی عین ممکن ہے, اور یہ بالکل اس بات کا امکان ہے کہ آئے ہوں, پانی پیا ہو اور نکل گئے ہوں, تو بھائی گھر پہ نہیں ہے. لیکن کوئی اور ہوتا کیا کہتا, تبصرہ شروع ہو جاتا, غیبتیں, بہتان, یہ دیکھو ابھی ہمارے سامنے گیا ہے اندر, جھوٹ ہی بولنا تھا تو یار کچھ اور طریقہ اختیار کر لیتا. یہ تو ہمیں کیا پتہ ہے, یقین تو نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, لا ان کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. تو ہم سب کا یہی حال چل رہا ہے, اپنے بارے میں ہر برے عمل کی اچھی تعویل اور دوسرے کے بارے میں ہر اچھے عمل کی بری تعویل. ذرا ذرا سا عیب کسی کا مل جائے اس کو فوراً اچھالتے ہیں, حالانکہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہو, اس کی 10 تعویلات نکل سکتی ہوں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دفعہ الزام لگا زنا کا. حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ زانی نہیں ہو سکتے, تو بدری صحابی ہر جنگ میں, تفتیش کی پتہ چلا انہوں نے چھپ کے نکاح کیا ہوا ہے. صحیح ہے, کیا کیا ہوا ہے, چھپ کے نکاح. دیکھو صحابہ کتنے جاندار تھے, پھر بھی بیوی سے کیا کر رہے ہیں کہ بیوی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گی, مارے گی پکڑ کے, دبی تو کر رہے ہیں نا. تو وہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر لڑنے والے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے, مگر شادی کرتے ہوئے بیگم سے کیا کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں کہ یار ایسا پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو بہت اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ یار ٹینک چلانا آسان ہے. وہ جو ہمارے پائلٹ نے, وہ کیا نام ہے, ابھی نندن کا جہاز گرایا نا, وہ اوپر جا کے ہوا میں اس کو گرفتار کر کے لایا,
میں اس کی بہادری کو جب داد دوں گا جب دوسری شادی کر کے دکھائے وہ. صحیح بات. جب میں کہوں گا بھائی تو واقعی کیا ہے, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, یہ کیا ہے جہاز اڑائے اور گرا کے لے آئے, یہ بھی بڑی بہادری ہے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. لیکن بیٹا تمہارے اندر اگر تم حقیقی شاہین ہو کر کے دکھاؤ, وہ کہے گا مفتی صاحب معاف کر دو, ٹھیک ہے نا, ایک اور جہاز گرا سکتا ہوں میں, لیکن یہ کام تو مغیرہ ابن شعبہ نے وہ کیا ہوا تھا. تو بدگمانی ہر چیز میں. وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں اس سے, اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ساس جو تھی نا, اس کی جب بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو گھر میں آئی, اور بیٹی کی شادی ہوئی وہ رخصت ہو کے چلی گئی. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہہ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کو بڑا اچھا شوہر ملا, 12 بجے تک سوتی رہتی ہے, شوہر کچھ بھی نہیں کہتا, اتنا آرام دیتا ہے الحمدللہ. بہو کیسی ملی؟ کہہ رہی کمبخت 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, اور میرا بیٹا تو جورو کا غلام بن چکا ہے. تو ہمارے ہاں اپنے لیے اصول کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور. حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے آپ سے بدگمان رہو اور دوسروں سے اچھا گمان رکھو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ بہت پیارا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کوئی شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے, ایک تو ہے نا اصلاحی تعلق ہونا, اصلاحی تعلق میں تو وہ آیا ہے اصلاح کرانے کے لیے, پھر تو اس کے عیب تلاش کریں گے, ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا علاج کرنے کے لیے. جیسے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے علاج کے لیے تو ڈاکٹر نبض دیکھ کے تلاش کرے گا آپ میں اندر کیا کیا خرابی ہے. اگر وہ تلاش نہیں کرتا تو پھر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. اور وہ تلاش ذلیل کرنے کے لیے نہیں, تانا دینے کے لیے نہیں, چل تجھے تو کمبخت لقوہ بھی ہونے والا ہے, تجھے تو ٹی بی کے مریض, تو یہاں کھانسنے کے لیے آیا ہے, تانا دینے کے لیے نہیں, علاج کے لیے. لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو اور وہ خام خامے بیٹھ کے نبض دیکھ کے آپ کا بتاتا رہے اور بلا وجہ آپ کا بتاتا رہا بھائی یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتا ہے, اس کو تو ٹی بی کے جراثیم لگ رہے ہیں, مجھے تو اس میں, یہ پھر غلط بات ہو جائے گی نا. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے, تو اس میں اگر 99 خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہے تو مجھے اس کی خامی نظر آتی ہے, خوبیاں نہیں دیکھتا. اور فرمائے جب ایک عام آدمی آتا ہے, جیسے عام مسلمان ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں علماء سے, تو فرمایا اگر اس میں 99 عیب ہوں اور ایک خوبی ہو, مجھے اس کی وہ خوبی نظر آتی ہے, عیب کی طرف توجہ نہیں دیتا. کیسے پاکیزہ دل تھے ان لوگوں کے. یہی صحابہ کرام کی حالت تھی, یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. حتی الامکان کوشش, کتنا بڑا واقعہ ہوا نبی کے دور میں, آپ اندازہ لگاؤ, اس سے سمجھو کہ ہم کتنا بدگمان ہوتے ہیں اور نبی کا ظرف کتنا بڑا تھا. حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جس پر پوری سورت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا. صحابی رسول نے خط لکھا اور مشرکین مکہ کو بھیج دیا اور راز فاش کر دیا کہ نبی کا ارادہ ہے حملہ کرنے کا. کیا کر دیا؟ راز. کتنا بڑا جرم ہے یہ. صحابہ کو پتہ چلا, پکڑا, حضرت عمر آئے, تلوار نکالی, یا رسول اللہ ان کی میں گردن, وہ بھی غیرت کی وجہ سے, دینی حمیت کی وجہ سے, ان کی میں کیا کروں گا, انہوں نے تو نبی کا راز فاش کر دیا. یہ تو فوجی اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم ایک راز چھپا رہے ہیں. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ راز فاش کرنا مقصد نہیں تھا. انہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فتح تو دینی ہے, کیونکہ اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا, تو میں راز فاش کروں یا نہیں کروں فتح تو ہو جائے گی. لیکن میرے خط جانے سے یہ ہوگا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں, مشرکین ان کو کچھ کہیں گے نہیں کہ بھائی اس بندے نے ہمیں پہلے اطلاع دی ہے, تو میرا تھوڑا سا کیا کر دیں گے, خیال. تو مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا, مقصد اپنے رشتہ داروں کو ظلم سے بچانا تھا. یہ جائز مقصد ہے بالکل, لیکن اس کے لیے طریقہ کار صحیح استعمال نہیں کیا. تو جب صحابہ کرام غضب میں آئے اور ارادہ کیا ان کی گردن اڑائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اگر یہ مسلمانوں کے بدخواہ ہوتے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا ارادہ ہوتا, تو وہ جنگ جس میں انتہائی کمزور لوگ انتہائی طاقتور سے لڑے, اس میں یہ لڑتے, اس میں تو بھاگ جاتے. تو ان کی نیکیاں دیکھو,
بدر میں شرکت اس کی علامت ہے کہ یہ منافق نہیں ہے اور یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی یہی بری نیت نہیں تھی. اور پھر مزید ترغیب دینے کے لیے تاکہ صحابہ کا غضب ٹھنڈا ہو, آپ نے فرمایا کیا تم نے پڑھا نہیں ہے کہ اللہ نے بدریوں کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے اور اگلے بھی معاف کر دیے, اگلے بھی معاف ہیں ان کے, کوئی بات نہیں. تو کتنا بڑا ظرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, مگر دوسرے قرائن کو دیکھ کر ان کی بات پر یقین کر لیا گیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی سے غلطی ہوئی اس کا ماضی بھی دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے. ہم بڑی بڑی نیکیاں, بڑی بڑی خدمتوں کو چھوٹی سی غلطیوں کی بیس پہ بالکل اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں کہ تو آدمی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. تو کیا فرمایا, بدگمان مت ہو. اور ایک اور آخر میں کیا فرمایا, ولا تجسسوا, یہ بھی بہت اہم حکم ہے جس پہ آج لوگ عمل نہیں کرتے. تجسس مت کرو, کسی کی ٹوہ میں مت لگو کہ کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کس کے بیوی اور میاں کے تعلقات کیسے ہیں, کس کی بیوی گھر میں ہے اور کس کی کے کو بھاگ گئی, کس کی بچی کے کس سے کتنے تعلقات ہیں, فلاں کی حرکتیں کیا ہیں, تنہائی میں کمرہ بند کر کے کیا کرتا ہے, صحیح ہے نا, چور تو نہیں ہے, بلا وجہ کی جیسے آج کل ہو رہا ہے, موبائل میں کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے. موبائل لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے, ایک میسج کرنا ہے اور اس کے ان باکس میں سارے میسج پڑھ لیتے ہیں. خط بھیج دے دو کسی کو کہ فلاں کو دے کر آؤ, کوشش کرے گا میں خط نکال کے پڑھوں اور پھر ایسے پیک کر دوں جیسے میں نے پڑھا ہی نہیں. سب دل کے خراب ہونے کی علامت. کسی کی ٹوہ میں لگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کسی کے موبائل کے اس سے پوچھے بغیر اس کے ایس ایم ایس پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کسی کا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے, آپ کو اس کے لیپ ٹاپ میں جس کام کے لیے دیا گیا وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیپ ٹاپ کے فولڈر میں جا کے دیکھنا کہ کیا کیا رکھا, ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی کی تصویریں ڈالی ہوئی ہیں اس میں, یا چلو گناہ کی بھی ڈالی ہوئی ہیں. تو آپ کو تھوڑی اجازت کہ آپ اس کے گناہ پر مطلع ہوں. آپ کون لگتے ہیں بھائی اس کے کہ آپ جا کے اس کے گناہ پر مطلع ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کوڑا نکلتے تھے. ایک دن کہیں آواز آئی تو گھر کے چھت پہ دیکھا, یعنی آواز آئی نا کہیں گانے بجانے یا کوئی ایسے کہ اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو دیوار پہ جھانک کے دیکھا کہ بھئی وہ کچھ موسیقی تھی یا شراب وراب تھا, کیا تھا. حضرت عمر نے فرمایا گرفتار کروں گا ان کو. انہوں نے کہا اے عمر, کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, ولا تجسسوا, تجسس مت کرو. حضرت عمر ڈر گئے اور توبہ کی. حضرت عمر تو ایسے تھے جیسے ہی کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تھا نا ایک دم پیچھے. انہوں نے فرمایا میری غلطی ہے. کسی کا گناہ سامنے آ جائے حکومت کے, پھر ٹھیک ہے سزا دیں, جا کے ٹوہ میں گھسنا کہ کون گھر کے اندر کیا کر رہا ہے. اب آپ گلی میں چکر لگائیں, دیکھوں کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, مسئلہ تو نہیں ہو رہا. تو آج یہ بہت ہوتا ہے, کسی کو کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے. گھروں میں شوہر کی تحریریں ہیں کوئی پڑھی ہوئی ہیں, وہ ڈرتا ہے کہ میری بیوی نہ پڑھ لے ہیں, اور موبائل کہیں رکھ کے نہیں جاتا, اس کو ڈر ہوتا ہے میری بیوی میرے سارے موبائل پڑھ لے گی, دیکھ لے گی. اور بیوی کو ڈر ہوتا ہے کہ ذرا سا میں نے موبائل چھوڑا تو شوہر کیا کرے گا, سارے میرے موبائل کے سارے ایس ایم ایس دیکھ لے گا. بالکل اجازت نہیں ہے, نہ شوہر بیوی کا موبائل چیک کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر, اور نہ بیوی شوہر کا موبائل چیک کر سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر. اس میں بسا اوقات بدگمانیاں پھیلتی ہیں. بعض دفعہ مرد کوئی نمبر پہ کوئی دوست نے مذاق کر لیا, لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, بیگم نے دیکھ لیا, اب قیامت تک اس کو سمجھاتے رہیں کہ میری اس سے کوئی دوستی نہیں ہے, وہ یقین نہیں کرے گی, اس کے دل میں ایک بال پیدا ہو جائے گا. عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, کسی مرد نے غلطی سے میسج بھیج دیا, ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی فرینڈ ہو, مرد بن کے بھیج دیا میسج, یا نون نمبر سے آ گیا کوئی میسج, آدمی نے تجسس کیا, پڑھ لیا, بلا وجہ کیا ہو جاتا ہے بدگمان, اور ساری زندگی کے لیے دماغ میں ایک وسوسہ بیٹھ جاتا ہے. تو کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے آپس کا تعلق خراب ہو. کتنی سخت حدیث ہے, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس آؤ تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دو کہ میں آ گیا ہوں. اچانک چھاپے مارنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سفر سے آ رہے ہیں اور چپکے سے آئیں گے, پتہ ہی نہ چلے, تاکہ اگر میری بیگم کو غلط کر رہی تو پکڑی جائے. تو ٹھیک ہے, پھر آپ بھی غلط کر رہے ہو نا, تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میں بھی پکڑا جاؤں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, یعنی پھر یہ نیت کیا کرو کہ اللہ میں جب بھی کوئی گناہ کروں تو کیا کروں, میں پکڑا جاؤں. تو جیسے بیوی کے بارے میں
اپنے بارے میں آپ نہیں چاہتے کہ میں کوئی غلطی کروں تو پکڑا جاؤں, تو بیوی کے بارے میں کیوں چاہتے ہیں کہ غلطی کرے تو پکڑی جائے وہ؟ ہاں اگر کوئی مضبوط قرائن سے آپ کو لگ گیا کہ معاذ اللہ عورت خراب ہے, کچھ بعض دفعہ ایسے قرائن ہوتے ہیں, تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو پہلے اطلاع دی جائے کہ بھائی دیکھو کچھ وسوسے آ رہے ہیں دماغ میں, کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ تم خراب نہیں ہو, لیکن شیطان کو موقع مل جائے گا تعلقات خراب کرنے کا, لہٰذا اس سے پہلے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں میں آپ کا موبائل چیک کرتا رہوں گا, کیونکہ بڑی فسادی چیزیں موبائل. پہلے بتا دو پھر آپ چیک کر سکتے ہو کہ بھئی یہ آپ کا موبائل ہے, میں کسی بھی وقت چیک کر سکتا ہوں اس کو, کیونکہ مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں. لیکن اس کا دل خراب نہ کرو کہ تم ہو ایسی, آپ کو کیا پتہ ایسی ہے یا نہیں. جب تک 100% یقین نہ ہو آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم بہت اچھی ہو, لیکن دیکھو شیطان جو ہے نا وہ بہت خراب ہے, وہ ہمارے اچھے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے. تو شیطان کا راستہ اسی سے بند ہوگا کہ بھئی مجھے آپ اجازت دو کہ میں جب چاہوں آپ کا موبائل, بولو نا بھائی, چیک کر. کیونکہ ہمارے نبی نے اچانک چھاپے مارنا. آپ کو بیٹے پہ شبہ ہے کہ کہیں یہ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں تو نہیں دیکھتا, آج کل اس طرح کی چیزیں نوجوانوں میں آ گئی ہیں. اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک دم دروازہ توڑ کے جائیں اور گھسیں, کیا کر رہا ہے بھائی تو, باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیوں کسی کے گناہ پر مطلع ہو رہے ہو؟ آپ تربیت کرنا چاہتے ہو, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے سے بولو بیٹا ہمیں پتہ ہے آپ برے نہیں ہو, آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن دیکھو یہ انٹرنیٹ بڑی بری چیز ہے, آپ کنڈی لگا کے بیٹھتے ہو کمرے میں, خام خامے شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, مجھے پتہ ہے آپ ایسے نہیں ہو لیکن وسوسے ڈالتا ہے. تو ہم نے گھر میں ایک قانون بنایا, ضابطہ بنایا جو سب کے لیے ہے کہ بھئی کوئی بھی نیٹ استعمال کرے گا تو بند کمرے میں نہیں کرے گا, دروازہ کھلا ہوگا. اور اگر شور کی وجہ سے آپ مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے لیے تو پھر کنڈی نہ لگاؤ, میں کسی بھی وقت دروازہ کھول کے آ سکتا ہوں. اس کو پہلے بتا دو آپ, تاکہ وہ ہوشیار رہے کہ بھئی ابا کسی بھی وقت چھاپا مار سکتے ہیں. اچانک کسی کی برائی, پھر اگر وہ بے وقوف آدمی پھر بھی کر رہا ہے تو پھر تو وہ خود اپنی عزت کا خیال نہیں کر رہا نا. ایک آدمی کو پتہ ہے ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ پھر بھی وہاں بیٹھ کے برائی کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری عزت ہو اور میری برائی کو لوگ پردہ ڈالیں. خفیہ کیمرہ لگا کے لوگوں کے عیب پر مطلع ہونا. ہوٹلوں میں بعض لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں کوئی زنا کرتا ہے تو وہ زانی مرد اور عورت کی وہ ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں. تو بھائی انہوں نے تو جرم کیا, لیکن آپ نے اس کو جو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیا, وہ تو مجرم ہے. آپ اس سے بڑے مجرم ہو کہ آپ نے ان کے لیے توبہ کا راستہ ختم کر دیا. تو تجسس کی میرے بھائی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ علاقوں میں ہوتے ہیں, ان کو ہر گلی ہر محلے کی خبر ہوتی ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر گھر میں پتہ ہوتا ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, بڑے فخر سے بتاتے ہیں. یہ کوئی نالج کی بات ہے؟ آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کو کیا ضرورت ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آ کے بتائیں بھی, بولے بھائی ان کا مسئلہ ہے, مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آ کے سنتے ہیں ایک دم شوق سے, ہاں ذرا بتانا. اچھا وہ جو نماز پڑھتا ہے مسجد میں, اس کی بیٹی بھاگ گئی گھر سے, ہاں ذرا اور ذرا ڈیٹیل بتا یار. اچھا پھر آخر میں کہہ دے گا اچھا ویسے کسی کے معاملات میں پڑھنا نہیں چاہیے. سب کھود کرید کے اندازہ لگا لیا, پوری تفتیش کر لی. بھائی چھوڑ دو, لوگوں کے حالات ہیں, اپنی طرف اپنے گریبان میں دیکھو, اپنے بارے میں بدگمان رہو ہر وقت. کوئی پوچھے وہ فلاں کیسا ہے, بولے بھائی مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا, مجھ سے تو میری برائیاں چھوٹ ہی نہیں رہی. ہم نے تو ایسے اپنے اکابر بھی دیکھے ہیں کہ طلبہ اگر سبق یاد نہیں کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ بھی میرا قصور ہے, میرے پڑھانے میں کیا ہے کوتاہی, یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے. وہ دوسرے کا عیب بھی کس پہ ڈالتے تھے؟ اپنے اوپر, کہ میری غلطی ہے. تبلیغ میں دیکھا نا, ایک دفعہ ہم جماعت میں نکلے ہوئے تھے, وہ اس کو سمجھا رہا ہے, گھنٹہ لگا دیا, وہ پھر بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, لوگ تو ڈھیٹ ہوتے ہیں نا. تو کہنے لگے اصل میں اس کا قصور نہیں, میری دعوت میں کمی ہے, میری دعوت میں اخلاص نہیں ہے, یا میری دعوت میں وہ جان نہیں ہے. تو ہر چیز کس پہ ڈالی جا رہی ہے؟ تب اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ متواضع لوگوں کے ساتھ ہے. تجسس کرنا, دوسروں کے معاملات میں گھسنا اور تبصرے کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کے پیش کرنا, ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو کیا فرمایا؟ ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو بہت سے گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بہت سے گمان حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے تو یقیناً مبنی نہیں ہوتے ہوں گے. تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے.
آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا. کافی وقت ہو گیا ہے, پھر یہ انشاءاللہ ایک آیت کے 1-2 اجزاء رہ گئے ہیں, وہ کل بیان کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ملک توفیق عطا فرمائے. یہ بہت سارے سوالات ہیں, جلدی تھوڑے سے نمٹا لیتے ہیں. مفتی صاحب حنفیہ کے نزدیک تراویح سنت موقدہ ہونے پر دلائل دے دیجئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے اور نفل ہے, سنت موقدہ نہیں, تو ہم انہیں کیا دلیل دیں؟ ان سے پوچھیں کہ سنت موقدہ کی تعریف کیا ہے. کوئی بھی آدھی بات کر کے چھوڑ دیا کرے نا تو اس کی بات نہ لیا کریں. اس سے سنت موقدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, پہلے تو یہ پوچھیں کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ 2 قسموں کا ہی منکر ہو. ایک صاحب ہیں, وہ یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, وہ کہتے ہیں سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتی, فرض ہے یا بس سنت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر کوئی فجر میں روزانہ 2 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے رکوع کر لیتا ہے امام صاحب, تو لمبی صورت پڑھنا کوئی واجب تو نہیں ہے نا. تو روزانہ فجر میں اتنی مختصر صورت پڑھتا ہے, تو کیا مقتدی اس کو چھوڑیں گے؟ بولو نا. لوگ بولیں گے بھائی فجر میں کو طول دینا کیا ہے, سنت ہے. اب وہ کہے کہ سنت ہے, فرض تو نہیں ہے نا, تو ہم کہیں گے بھائی بے شک فرض نہیں ہے, لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے. نبی نے ہمیشہ 2 فرض جو پڑھے فجر کے, ان میں قرات بولو بھائی لمبی کی ہے. اگر آپ مختصر قرات کرو گے آپ کو امامت سے نکال. اب آپ قل اللہ پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو, حالانکہ فرض نہیں ہے لمبی قرات کرنا, واجب بھی نہیں ہے. تو سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو قابل ملامت, لوگ ملامت کریں گے امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کیا کریں, یہ انا اعطیناک فجر میں نہیں چلے گی, مغرب میں ٹھیک ہے. تو بالکل تراویح کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی اتنی فضیلت کہ جہاں روزے کا ذکر وہاں قیام اللیل کا بھی ذکر ہے رمضان میں. پتہ چلا روزہ اور قیام اللیل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب قیام اللیل کو فرض تو نہیں ہم قرار دے سکتے, کیونکہ یہ تو تراویح نبی نے 3 دن بعد چھوڑی اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے. تو کم سے کم درجہ اس کا کیا ماننا پڑے گا, سنت مؤکدہ. کیونکہ اگر اس سے بھی کم لے گئے پھر اس میں اور عام دنوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یعنی پھر عام دنوں میں رات کی نماز میں اور رمضان کی رات کی نماز میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو وہ فرق جب ہی ہوگا جب عام دنوں کی رات کی نماز کو, چاہے وہ تہجد ہے یا کچھ بھی ہو, عام دنوں میں تو تراویح ہوتی نہیں ہے نا, تہجد ہی ہوتی ہے قیام اللیل میں, تو اس کو ہم نفل کہیں, اور رمضان میں ہم کیا کہیں, سنت مؤکدہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں تو سنت مؤکدہ بھی داخل ہوگی, سنت مؤکدہ تہجد بھی داخل ہوگی, اس میں تراویح کی کیا خصوصیت ہے؟ تراویح کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد پورے سال پڑھی جاتی ہے, جبکہ تراویح صرف کس کے ساتھ خاص ہے, رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو جب یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے تو وہ تہجد تو پورے سال ہے نا, اس میں تو یہ رمضان ہو غیر رمضان ہو, نبی 8 رکعتیں اکثر پڑھا کرتے تھے. تراویح ایک الگ سے نماز ہے جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہے, اس میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جبکہ امت کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت سے نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھو جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے, اب تہجد آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. اگر یہ عام تہجد کی طرح ہے تو آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, بلکہ 10 رکعتوں کے بعد پتہ چلا نا چاند ہو گیا, ختم, وہی نماز چھوڑ دی جاتی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس کی خاصیت ہے, یہ نماز, یہ رمضان کی خاصیت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں چونکہ یہ رمضان کی خاصیت ہے تو حدیث میں جو آتا ہے قیام اللیل, اس میں یقیناً وتر بھی داخل ہے, تہجد بھی داخل ہے, تراویح بھی داخل ہے, لیکن اس قیام اللیل کا اولین مصداق تراویح ہے. سمجھ رہے ہو, اس کا اولین مصداق کیا ہے, تراویح. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو جماعت کے ساتھ رائج کیا اس کو, اور پھر پوری دنیا میں جو اس وقت صحابہ کرام تھے, علماء تھے, سب نے حضرت عمر کے اس عمل کو لیا, کسی نے بھی حضرت عمر پہ اعتراض نہیں کیا. تو اس کی علامت ہے کہ یقیناً ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ہوگی, جو دلیل ہم تک نہیں پہنچی لیکن صحابہ تک پہنچی تھی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دلیل ہم تک نہیں پہنچی, حضرت عمر تک پہنچ گئی. تبھی تو کہتے ہیں نا, حضرت امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے, تو انہوں نے وہ بخاری والی حدیث پیش نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے, یہ نہیں پیش کی. اگر یہ تراویح کی دلیل ہوتی نا تو امام حنیفہ اس مشہور حدیث کا حوالہ دیتے کہ حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے,
بلکہ انہوں نے کیا دلیل دی؟ ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. کیا مطلب؟ عمر بن خطاب کے پاس یقیناً کوئی دلیل ہوگی. اگر وہ 8 رکعتیں جو رمضان غیر رمضان میں وہ تراویح کی دلیل ہوتی تو امام مالک اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، لیکن 20 رکعتوں کا قول 8 رکعتوں کا قول نہیں کرتے. اس سے پتہ چلا کہ امام مالک بھی اس حدیث سے تراویح مراد نہیں لے رہے. اور جو موطا کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کروائی ہیں، وہ بھی حدیث ضعیف ہے. اس کی بھی بڑی دلیل کیا ہے کہ اس حدیث کو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک وہ نہیں مان رہے. کیونکہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کی اس حدیث کو درست مانتے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے تو امام مالک بھی 8 رکعتوں کے قائل ہوتے، جبکہ امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں. تو بھائی نہ حضرت عمر کی 8 رکعت والی روایت کو امام مالک مان رہے ہیں، نہ حضرت عائشہ کی تہجد والی 8 رکعت کو امام مالک مان رہے ہیں، نہ امام شافعی اس سے استدلال کر رہے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل استدلال کر رہے ہیں، اور نہ امام حنیفہ استدلال کر رہے ہیں. اور استدلال کر رہا ہے کوئی اس زمانے کا کوئی انجینئر استدلال کر رہا ہے. تو یا تو وہ چاروں کی فہم غلط ہے، اور آج کے دور کے پلمبر اور انجینئروں کو اللہ نے بے پناہ علم و فراست عطا فرمائی ہے، یا پھر یہ غلط ہے اور وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے. تو ایک شاعر ہے نا، شعر ہے نا، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، وہ سنی ایک نظم، ادھر ہے نفرت ادھر، وہ ایک نظم تھی، ادھر خدا ہے اور ادھر ہے نفرت وغیرہ وغیرہ ایسا کر کے. تو ایک ایسا طرز عمل جس سے تمام مجتہدین پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے، یا قرآن و سنت کی ایسی تشریح کی جائے جس سے مجتہدین پر اور زیادہ اعتماد پیدا ہو رہا ہو. تو حضرت عمر نے جو شروع کروائی وہ بھی قیام اللیل ہے، تہجد بھی قیام اللیل ہے، اور وطر بھی قیام اللیل ہے. لیکن جب رمضان میں قیام اللیل کی بات آئے گی تو سب سے پہلے ذہن کہاں جائے گا؟ اس نماز کی طرف جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور وہ تراویح ہے. تو اس لیے علماء تراویح کو عام نوافل کی طرح نہیں بلکہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اور چونکہ جمہور کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں، امام احمد بن حنبل سے 2 قول ملتے ہیں، 20 رکعتوں والا بھی، اور ایک اختیار بھی دیتے ہیں کہ اس بارے میں جتنی روایتیں منقول ہیں، 8 کا وہ بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں 16 بھی منقول ہیں، 36 بھی منقول ہیں، 24 بھی منقول ہیں، تو ان میں سے جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن دوسرا قول امام احمد کا بھی ہے کہ بہتر کیا ہے، 20 رکعتیں. مختار ان کے نزدیک بھی ہے، اور باقی تینوں ائمہ سے تو صراحت ہے 20 رکعت سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. تو اس لیے علماء احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ 20 رکعتیں ہی سنت مؤکدہ ہیں. ہاں کبھی کسی عذر سے چھوٹ جائیں، تھکاوٹ ہے، سفر ہے، تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا بالکل معمول بنا لینا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ گار ہوگا، لیکن ایسا آدمی بہرحال قابل ملامت ہے. اس کو ملامت کی جائے گی کہ ایک چیز کی اتنی فضیلت اور نبی نے اتنا ابھارا، پھر خلفائے راشدین نے اس کو باقاعدہ زندہ کیا، آپ اس عبادت کو عام نوافل کی طرح چھوڑے چلے جا رہے ہو، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہو، آپ پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس پہ کدھر گئے بھائی؟ وہ نوٹ کر لینا. کیا نوٹ کریں گے؟ کیا؟ شکریہ. حنفیہ کے نزدیک مکمل 20 رکعات پڑھنا سنت ہے موقع. پھر وہ بتا دیا میں نے. یا شیخ کم عدد زوجاتک، شکر ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، عربی میں سوال تھا. یہ کہہ رہے ہیں آپ کی بیویاں کتنی ہیں. یہ بھی ہے کہ خام خامیں تمہیں کیا کرنا ہے بھائی. بعض حضرات اپنی گھر کی خواتین کو لینے کے لیے ٹینٹ کے اندر جا کر سیڑھیوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے ان کا عورتوں سے سامنا یقین ہو. تو بھائی ایسا نہ کریں. جب خواتین بیان سن کے اتر رہی ہوں تو یا تو خواتین ٹھہر جائیں، پہلے مرد سارے باہر نکل جائیں، صحیح ہے نا، اور یا پھر خواتین پہلے اتر جائیں، مرد بعد میں جائیں. یہ جو اختلاط ہو رہا ہے، میں نے انتظامیہ سے کہا تھا کہ خواتین کے لیے گیٹ دوسری طرف بنائیں تاکہ یہ اختلاط نہ ہو. تو جو مرد اپنی خواتین کو لینے کے لیے آتے ہیں وہ وہاں نہ کھڑے ہوا کریں، وہاں دوسری خواتین بھی آ رہی ہیں کہیں کنارے پہ. پہلے سے جگہ بتا دیں کہ دیکھو میں جب پہلے تمہیں جہاں جس اسٹائل میں ملا کرتا تھا نا، وہ کھمبے کے نیچے بلا کے ہم لوگ ملتے تھے، شادی سے پہلے کی بات ہے. تو ہم لوگ آتے وہ کھمبے پہ، وہ بینچ پہ، ادھر کھمبے پہ آ جانا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ. تو اسی اسٹائل میں اب دوبارہ بھی ہم کیا کریں گے، میں ٹائم دے دوں گا بھائی مفتی صاحب کا جب بیان ختم ہو تو ٹھیک 10 منٹ کے بعد کھمبا نمبر 3 پہ آ جانا. تو اس طرح سے آپ جا کے کیا کریں گے، پرانی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی اور ملاقات بھی ہو جائے. اچھا میرے بھائی سب ایسے نہیں ہوتے، ایسے مزاق کر رہا ہوں، اس پہ کلپ نہ بن جائے کہیں. کوٹ سے جو خلا ہوتی ہے اس میں لڑکے کے دستخط نہیں ہوتے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوٹ کی خلا صحیح نہیں ہوتی. اس طرح
بعض صورتوں میں کورٹ کی خلا صحیح ہو بھی جاتی ہے، لیکن وہ بعض صورتیں ڈیٹیل میں ہیں، اس لیے جب خلا ہو تو کسی دارالفتہ سے مدرسے سے فتویٰ لیا کرو باقاعدہ. اس طرح اور لڑکی خلا لینا چاہتی ہے، وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کافی لڑائیوں کی وجہ سے، اور شوہر طلاق نہیں دے رہا، تنگ کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں لڑکی کیا کرے؟ اگر شوہر بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے تو لڑکی اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو میاں کو چاہیے دے دے، ایسی عورت کو نہ رکھے. لیکن اگر شوہر نہیں دیتا تو عورت کے پاس علیحدگی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اگر شوہر بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے. کیونکہ شادی عورت کی اپنی مرضی سے ہوتی ہے، لیکن علیحدگی عورت کی مرضی سے نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہو، جو بالکل واضح ظلم ہو، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، یا نان نفقہ بالکل ہی بند کر کے رکھا ہوا ہے اس نے، تو ایسی صورت میں عورت عدالت کی طرف جا سکتی ہے. اور پھر شوہر اگر عدالت میں نہیں آتا تو وہ متعنت سمجھا جائے گا، اور پھر عدالت کا فیصلہ عورت کے حق میں معتبر ہوگا. لیکن اگر وہ بنیادی بیسک نان نفقہ، بنیادی ضرورت کی چیزیں، روٹی دال پانی یہ دے رہا ہے، تو پھر خلا نہیں لے سکتی. خواتین ایسے کہتی ہیں ہاں صرف روٹی دال ہی ہوتا ہے کیا؟ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں روٹی دال ہوتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں زیادہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن خلا کا حق، طلاق کا حق، صرف طلاق کے حق کے لیے جو ہے نا وہ پھر زیادہ سخت شرائط ہیں، وہ پھر یہ کہ واضح ظلم ہو بالکل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ البتہ ایک راستہ اللہ نے عورت کو یہ دیا ہے کہ وہ شوہر کو مال کی لالچ دے کے طلاق پہ آمادہ کر لے اگر عورت نہیں رہنا چاہتی. یعنی وہ کہے بھائی میں مہر بھی معاف کرتی ہوں، مہر اگر نہیں ہے تو صرف اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے تو میں اور پیسے دے دیتی ہوں. تو عورت اپنے رشتہ داروں سے مدد لے سکتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ مدد کرو، ہم اس کو کچھ پیسے پکڑاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے دل میں اللہ نے مال کی لالچ رکھی ہے، وہ لالچ میں آ کے چھوڑ دے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بھائی قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، عورت اگر پیسے دے کے جان چھڑائے نا تو پیسوں کی آفر کر سکتی ہے. ہاں مرد کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہوگا مہر سے زیادہ، لیکن عورت کے لیے دینا جائز ہوگا. مرد کے لیے اس صورت میں لینا جائز ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ خام خامے مجھے تنگ کر رہی ہے بلا وجہ، تو پھر وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے. بھائی اپنا میرا خرچہ ہوا، میں اب ٹینشن میں، تمہاری یادیں لے کے میں روتا رہوں گا، تو مجھے بھائی اگر آپ 20 لاکھ روپے دو گی تو میں چھوڑوں گا. تو غلط ہے، لیکن حل یہی ہے کیونکہ رائٹ کس کے پاس ہے طلاق کا؟ شوہر کے پاس. تو جب تک وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے عورت پیسے دیے بغیر جان نہیں چھڑا سکتی، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کی طبیعت میں ہے نرمی. اگر خواتین کو اس طرح اختیارات دے دیے جائیں تو وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ شوہر بدلتی رہیں گی، وہ بدلتی رہیں گی، وہ یہ والا بھی پسند نہیں آ رہا بھائی تو بتا کتنے پیسے چاہیے تیرے کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے طلاق کا حق کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ مرد کے ہاتھ میں، کہ وہ چھوڑے گا تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. بیسک حقوق اگر ادا کر رہا ہے، بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا پھر ٹھیک ہے. اچھا میرے بوئی، مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کا مقصد جماعت کا حصول ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے جماعت نکل جائے تو اس شخص کو اکیلے نماز ادا کرنی پڑتی ہے. کیا خلیجی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی دیر سے آنے والے افراد اپنی جماعت کروا سکتے ہیں؟ دیکھو یہ جو خلیجی ممالک میں 2 3 4 جماعتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث ہے کہ اسلاف میں، صحابہ تابعین میں معمول تھا کہ جب مسجد میں آتے تھے اگر جماعت ہو رہی ہوتی تھی تو شامل ہوتے تھے، جماعت نکل جاتی تھی تو یا تو مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے. مسجد میں دوسری جماعت کرانے کا اسلاف میں معمول نہیں تھا. تو سلفی حضرات اس مسئلے میں اسلاف کو فالو نہیں، بہت سے مسئلوں میں فالو نہیں کرتے. 3 طلاق کے مسئلے میں فالو نہیں کرتے. اسلاف میں کسی ایک کا فتویٰ بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں نام رکھ لینا، تو سب نے اچھے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں سلف میں کہیں نہیں ملتا کہ مسجدوں میں 2 3 جماعتیں ہوتی ہوں، بلکہ مسجد میں یا تو انفرادی پڑھتے تھے یا گھر جا کے جماعت کرایا کرتے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے دوسری جماعت کی، تو پوری دور نبوت میں ایک حدیث، جبکہ اس کے خلاف بہت ساری روایتیں ہیں. خود نبی کا عمل کیا ہے؟ گھر میں جماعت، مسجد میں جماعت نہیں ہے تو گھر میں جا کے جماعت کرائی. تو آپ صحابہ تابعین کے پورے اعمال کو ایک طرف رکھ کے آپ نے ایک چیز کو رائج کر دیا، جبکہ یہ جماعت کی حکمت اور مصلحت کے بھی خلاف ہے. جماعت کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت. جب آپ کو پتا ہے کہ یار دوسری جماعت مل جائے گی، دوسری تو پھر تیسری جماعت مل جائے گی، تو کون مسجد کی جماعت میں پہنچے گا؟ اور خلیجی ممالک میں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ فضیلت سے محروم ہو گیا تو پھر مجھے یہ فضیلت
نہیں ملے گی مسجد کی جماعت کی فضیلت. تو ہر شخص پہنچنے کی کوشش کرے گا. جماعت نکل گئی اسے سزا ملے گی کہ اب آپ کو مسجد میں جماعت کی فضیلت نہیں ملے گی. تو تکثیر سواد, مسلمانوں کا مجمع بڑا ہونا, جو کہ صحابہ کرام میں اگر ایک واقعہ کیوں ہے, حدیث کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز میں ابتلا زیادہ ہو تو اس پر روایتیں بھی کثرت سے ہونی چاہیے. یہ تو بہت ہوا کرتا تھا اس دور میں, تو گھڑیاں بھی نہیں تھی, بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا صحابی مسجد میں آئے جماعت نہیں ملی, مگر ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے پھر دوبارہ جماعت. ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی کی جماعت رہ گئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو نبی نے فرمایا کون ان کے ساتھ شامل ہو کر ان پر صدقہ کرے گا, یعنی ان کو جماعت کی. تو ایک صحابی شامل ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پھر ایک پوری لائن لگی ہوئی ہو. تو جب حدیث کو لیا جاتا ہے تو پورے تفصیل کے ساتھ لیا جاتا ہے نا. تو اب تو آپ دیکھیں خلیجی ممالک میں, لیکن لوگوں کے ذہن پہ ایک عربوں کا ایک روب ہے کہ بھائی سعودی عرب ہے تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتے, اور انڈیا اور پاکستان ہے تو یہ 100% کیا ہوں گے, غلطی ہوں گے. ایسا نہیں ہے, بہت سی چیزوں میں وہ بہت اچھے ہیں, بہت سی چیزوں میں وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھو مسجد نبوی کا امام بغیر داڑھی, مؤذن جو ہے وہ بغیر داڑھی کے ہے. ہم تو یہاں کسی کو بغیر داڑھی کے مؤذن نہیں رکھنے دیتے. اب مسجد نبوی اور مسجد حرام جیسی جگہ پر بغیر داڑھی والا اذان دے رہا ہو, روضہ رسول کے قریب کھڑے ہو کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سامنے ہے, اور آپ نے صورت ایسی بنائی ہے جس سے نبی کو نفرت تھی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں اس مؤذن کو نہیں کہہ رہا کہ وہ جہنم میں جائے گا, خدا نہ, ہم سے اچھا ہی ہوگا عمل میں, لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وہاں کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں یار روضہ رسول کے سامنے اذان دی جا رہی ہے, وہاں کم از کم ظاہری حلیہ تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہو رہا. تو جیسے یہ ایک عیب ہے جو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے, صحیح نہیں کہیں گے, تو ایسے ہی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان ملکوں میں رائج ہو گئیں, لیکن ہمیں اس چیز میں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں غلبہ خیر کا بہرحال وہاں زیادہ ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو ان ملکوں میں جو خیر غالب زیادہ ہے. جزئی چیزیں تو ہیں, جزوی طور پر کچھ غلط چیزیں ہیں, لیکن عمومی ماحول دیکھا جائے تو وہ ہمارے یہاں سے بہرحال اچھا ہے. وہاں قبریں اونچی نہیں ہوتی, قوالیاں نہیں ہوتی, وہاں پر مزار پرستی بالکل بھی نہیں ہے. یہی صحابہ کی قبریں اگر ہمارے ملک میں ہوتی تو ہر دوسرے دن کوئی نیا قوال آ کے وہاں پہ وہ بھجن کر رہا ہوتا اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا. ہم نے تو ایسی کی تیسی کر دینی تھی ان اہل اللہ کے مزارات. تو اوور آل ان لوگوں میں بڑی اچھی خوبیاں ہیں, لیکن ہر چیز میں ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے. کافی ہے, بس آخری سوال ہو گیا میرے بھائی. کیا بیریا ٹاؤن کے پلاٹ پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو بنتی ہے. اعتکاف کے لیے دوسرے شہر میں جا کر بیٹھنا جائز ہے, مگر بہتر ہے اپنی محلے کی مسجد میں بیٹھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.